السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے رمضان کی فضیلت۔ مکمل ویڈیو ہے رمضان کے بارے میں، بیان مولانا منظور مینگل صاحب کی ہے۔ ویڈیو بالکل بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو چلو آپ بھی دیکھو، ویڈیو پلے کرتے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارکان اسلام اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنا ایک اثر ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا ایک ثواب اور بدلہ مقرر ہے۔ نماز کی تاثیر الگ ہے اور زکوٰۃ کی تاثیر الگ ہے۔ نماز میں اپنی جان کی قربانی ہے اور اپنی عبدیت کا اظہار ہے، اپنے عاجزی کا اظہار ہے۔ پیشانی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو زمین پہ رگڑنا پڑتا ہے، اور انسان کی شکل بالکل رکوع میں اور سجدے میں جانور کی شکل بن جاتی ہے۔ بڑوں کی بڑائی بھی خاک میں مل جاتی ہے، مالداروں کی مالداری خاک میں مل جاتی ہے۔ مولوی صاحب اور شیخ الحدیث جو لوگ اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں، لیکن وہ مولوی صاحب اور وہ پیر صاحب، اس کی پیری اور مرشدی وہ بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کا حال کیا ہے، کہ رکوع میں اس کی کیا کیفیت ہے، سجدے میں اس کی کیا کیفیت ہے، اور پیر صاحب دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ امیر ہو، غریب ہو، صدر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ نماز کی اپنی ایک کیفیت ہے اور زکوٰۃ کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ جس طرح کوئی مال کمائے سردی میں اور گرمی میں، ملک کے اندر ملک سے باہر، پسینہ وہ بہائے، خون پسینہ اپنا خرچ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کو 40واں حصہ سال پورا ہونے پر اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ نہ بیوی بچوں کی مرضی ہوتی ہے، نہ خود اپنی محنتیں اور مشقتیں جب اس کو یاد آ جاتی ہے کہ اس مال کے لیے میں نے کتنی محنتیں کی ہے، لیکن 40واں حصہ اٹھا کر کے فقیروں کو اور مسکینوں کو دے دوں، لیکن رب کا حکم ہے، وہ اس کو کرنا ہے۔ حج میں آپ دیکھیں، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ بھی ہو، لیکن سلے ہوئے کپڑے اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے کپڑے اتار کر کے ننگا سر ہو کر کے ننگے پاؤں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جوتے استعمال نہیں کر سکتے جس میں اس کے پاؤں کی اوپر والی جو ہڈی ہے یہ چھپ جائے، پاؤں کھلے رہتے ہیں۔ اور احرام کی حالت اس کی دیکھو کہ کس طریقے پر غیر سلے ہوئے کفن کے 2 کپڑے پہنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی زیارت آپ کو کرائے، آپ جا کر کے دیکھیں کہ عرفات میں کون سی راحت ہے، اور مزدلفہ کے اندر کون سی راحت ہے، اور یہ کہ منی کے اندر کون سی راحت ہے۔ ٹھوکر کھا رہے ہوتے لوگ،
پچھلے سال لوگ بھی دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے کچھ لوگ، اور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لوگ تو مولوی لوگ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک آدمی قداور اس کی والدہ تھی، اپنی ماں کو اس نے کندھوں پر اٹھایا اور مینا کے اندر بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ ویل چیئر پہ تو لے جاتے ہیں آدمی، دھکا تو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی اتنی قداور، بعض خواتین کمزور قسم کی ہوتی ہے، وہ چیز بھی نہیں تھی، وہ خاتون ایسے جسیم قسم کی خاتون اور قداور خاتون، لیکن بیٹا بھی ایسا تھا، وہ بھی طاقتور۔ چلو اگر میں اپنی ماں کو کندھے پر رکھ کر کے یہاں سے اس کلاس تک لے جاؤں، آگے جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ تک لے جاؤں، لیکن یہ ظالم کا بچہ یہ تلبیہ پہ پڑھ رہا تھا اور بڑی خوشی سے والدہ اس کے کندھوں پر سوار تھی۔ نہ کرے، تھکاوٹ کے آثار تو سوال ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جہاں حرارت ایمانی موجود ہو، جہاں والدین کی عظمت کا علم ہو اور والدین کی قدر کا علم ہو، جہاں رب کے حکم بھی ہو، تو پھر ایسی صورت میں طاقت کو کرنا کیا ہے؟ طاقت تو تھی لیکن کوئی تھکاوٹ کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے تھے اس بندے پر۔ بڑی خوشی کے ساتھ دوڑ لگا رہا اور جا رہا ہے، تلبیہ بھی پڑھتا جا رہا ہے اور والدہ اس کے کندھے پر ہے۔ ہم بھی مولوی لوگ، میرے جیسے نالائق، دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ ربا، اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کو یہاں سے ادھر تک اٹھائیں۔ ہماری تقریریں تو اچھی ہوتی ہے، تقریر رٹے لگا کے لوگوں کو تو بتاتے ہیں، کہنے کو تو سب کچھ آسان ہے لیکن کرنے کو بہت مشکل ہے۔ حج کا اپنا ایک مسئلہ ہے، ننگے سر ہو کر کے آدمی کی ساری عزتیں خاک میں مل جاتی ہے، کپڑے بھی نہیں ہے۔ عزت کا عبدیت کہتے ذلت کو، ہم عبد ہے اور وہ معبود ہے، ہم عبد ہے اور وہ معبود ہے۔ تو عبدیت کے لیے رہا کیا ہے؟ اپنی ساری عزت خاک میں ملانا، رب کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ ہماری بدبختی ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے ہم تو بڑے بھتو خان بنے رہتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں۔ یہی حال ہے روزے کا۔ اللہ اکبر، ہر عبادت میں، نماز میں بتایا جا رہا کہ ہاتھ باندھو، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، تجھے اندازہ ہو جائے 5 وقت تک کہ تو عبد ہے، تو معبود نہیں ہے۔ یہ جو گندم ہے نا، گندم بہت گرم ہے، یہ مچھلی گرم ہے، یہ انڈے گرم ہے۔ بعض چیزیں کھا کر کے آدمی پھر یہ کہ اپنے شلوار میں نہیں رہتا، اپنے کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جو بہت سے خوراک ہیں نا، یہ پیپسی ہے، 7 اپ ہے، یہ جو فروٹ مروٹ ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا، تو پھر آدمی اپنے کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو میرا رب 5 وقت آپ کو بتاتا ہے کپڑوں کے اندر رہا کرو۔ تیری فٹ پہاڑ کی نہیں ہے، تیری قد وہ پہاڑ کی نہیں ہے، آپ کی قد جو ہے نا وہ 5-6 فٹ کی ہے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو کھینچ لے اپنے آپ کو، تو ربڑ تو نہیں ہے کھینچ کر کے تو پہاڑ تک پہنچے گا۔ تیری ہڈیاں اور گوشت ہے نا، تو پاؤں اٹھا کر کے زمین کو مار لے۔ جس زمین پر پوری کائنات چل رہی ہے، پہاڑ اس پہ رکھے ہوئے، وہ زمین برداشت کر رہی ہے، تیرے جو ہے نا 70-80 کلو والے وزن کو اٹھا کر کے پاؤں مار لے۔ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو چیرے گا نہیں، پھاڑے گا نہیں، مار لے قدم جمع کر کے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اپنے اونچی کر لے، تو پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ بیوقوف مینڈک کی طرح ہوگا کہ چھوٹے سے کھڈے کے اندر ٹر 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 اس طرح کر کے، اس کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اونٹ میرے برابر نہیں، میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ مینڈک بننے کی کوشش نہ کر، انسان بن۔ زکوٰۃ کی اپنی ایک تاثیر ہے، حج کی اپنی تاثیر ہے، نماز کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن روزے کی اپنی تاثیر ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی، روزہ میرا ہے،
میں اللہ اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ تو کیا زکوٰۃ تیری نہیں ہے؟ یا اللہ حج تیرا نہیں ہے؟ نماز تیری نہیں ہے؟ تلاوت ذکر و اذکار تیری نہیں ہے؟ ساری عبادات کے درمیان سے روزے کو اٹھا کر کے فرماتے الصوم لی، روزہ خالص میرا ہے۔ ہمارے طالب علم ہوتے ہیں، ہم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی طالب علم کی فضیلت کو دوسروں پر جب ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا طالب تو یہ ہے، استاد کہتا ہے کہ میرا شاگرد تو یہ ہے۔ شاگرد تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں شاگرد تو یہ ہے۔ میرا گھر بھی آپ کا ہے، یہ پاکستان کی زمین بھی اللہ کی ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی طرف بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سی نسبت رہے گی؟ اللہ کے رسول۔ اور ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ابا سائیں سا مل بو، سائیں سے ملاقات کرو، اتوان کے خبر ہے سائیں کے رہے، ابا بدھائیو سائیں کے رہے، سائیں جی کہیں سائیں زرداری جو گن میں نہ ہے، زرداری کا گھر میں نہیں، نواز شریف جو وہ جو پانو مانوا پنجو مانوا، نواز شریف کا اپنا آدمی ہے۔ یہاں ہے بیت اللہ، میرا خاص گھر، میرا گھر، میرا گھر، اللہ کا گھر۔ تو بیت اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت کر دی۔ نماز، زکوٰۃ اور حج ساری عبادتیں اللہ کی ہیں، لیکن خصوصی طور پر روزے کو فرمایا کہ میرا تو ہے ہی روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ میری نماز کے لیے فرشتے مقرر، وہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، مولوی منظور نے یہ نمازیں پڑھی، اتنی رکعت پڑھی، انہوں نے لکھ دیا۔ زکوٰۃ کے لیے فرشتے مقرر ہے، حج کے لیے فرشتے مقرر ہے، لیکن یہاں فرشتوں کو کہا کہ آپ ہٹو درمیان سے، روزہ میرا ہے، میں اللہ اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، روزہ میرا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیخ الحدیث صاحب، مولوی صاحب پنکھوں کے نیچے روزہ رکھتا ہے، اور وہ ایک مزدور پٹھان غریب اور وہ بلوچ یا وہ کوئی سندھی 4 6 بلاک اپنے پشت پہ رکھ کر کے نیچے والی منزل سے 6ٹھی منزل پہ لے جاتا ہے، یا وہ لوگ جو بھیلچوں سے اٹھا کر کے بڑے بڑے ڈمپروں کو مٹی سے بھر دیتے ہیں، اس گرمی کے اندر بھیلچوں سے وہ ٹرکوں کو بھر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑی بڑی بوریاں اپنی پشت پر اٹھا کر کے اس گرمی میں یہاں سے جائے گا، اور اللہ آپ کا بھلا کر پٹے پہ چڑھ کر کے گاڑی کے اندر رکھ لے گا۔ مولوی منظور ہے، لیکن مولوی منظور کا ثواب وہ نہیں ہوگا جو ایک مزدور 4 اور 6 بلاکیں اٹھا کر کے لے جاتا۔ میرے رب کے ہاں اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں تاریکی نہیں ہے، اللہ کے ہاں غفلت نہیں ہے، اللہ کے ہاں جہالت نہیں ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راجہ، جو ہماری کالی حکومتیں ہوتی ہیں، اندھی حکومتیں، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، یہ حکومت اللہ کی نہیں ہے۔ وہاں پیر صاحب کے روزے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس مزدور کو ملتا ہے۔ پیر صاحب جتنی بھی تقریر کرے، پیر صاحب کی جیسی بھی تقریر اچھی ہو وہ کر لے، اور اس کی ٹوپی اور اس کی پگڑی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا رب اس مزدور کو جتنا دے گا کہ جو حلال کمائی کر کے 400 روپے 600 روپے اس کی دہاڑی ہے، اس 400 600 کے لیے یہ بھیلچے اٹھا کر کے شدید گرمیوں میں، سبحان اللہ، الصوم لی، روزہ میرا ہے، وانا اجزی بہ، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ نماز کا وقت آتا ہے، ہمارے چہرے بجھ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ جب آ جاتا ہے، فقیر لینے کے لیے آتا ہے
تو پھر اس طریقے پر کر کے ادا کر رہا ہے فرض، دے رہا ہے فقیر کو۔ آیا سمجھ میں؟ مولوی صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ فقیر کے کپڑے تو پھٹے پرانے ہیں، تو ہے سرمایہ دار، لیکن اللہ کا نائب اور اللہ کا نائب وہ فقیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ نے 4 پیسے زکوٰۃ کے یا صدقے کے فقیر کے ہاتھ پہ رکھا، گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا۔ یہ مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، فقیر کے ہاتھ پہ جب آپ نے رکھا اللہ کو دیا، اور وہ اللہ کا نائب اور اللہ کا قائم مقام اور اللہ کا نمائندہ جب میرے پاس آیا ہے، مجھے زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اور روزہ رکھ رہا ہوں کسی پر احسان نہیں کر رہا، 4 پیسے دے رہا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے جی، میں اس پر بڑا احسان کر رہا ہوں، اس فقیر پر، چہرہ میرا بجھ جاتا ہے، 40واں حصہ دیتا بھی ہوں، خوار پھیروں گا، اس کا ثواب مجھے نہیں ملے گا جب میرا چہرہ ہی اس طرح ہو گیا۔ انسانیت سے میں باہر نکل گیا، جانور کی شکل اختیار کر کے اس سے مل رہا ہوں۔ روزہ ہے، اس روزے کے اندر میں نے عرض کیا، اس وجہ سے ہر ایک کی تکلیف الگ ہے، ہر ایک کی محنت الگ ہے، ہر ایک کی مشقت الگ ہے، اس لیے روزہ میرا ہے۔ پھر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک آدمی لوگوں سے دبا ہوا ہوتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے، ہونٹ اس کے بھی خشک ہے، اس کے ہونٹ بھی خشک ہے، چہرہ اس کا بھی بجھ گیا ہے، اس کا بھی بجھ گیا ہے۔ میں نے بھی روزہ رکھا ہے، میں لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے غیبت سے بچایا۔ میرا رب ہم دونوں کو، مولوی صاحب کا روزہ اور آپ کا برابر نہیں ہوگا، آپ کے منہ کو اللہ نے، سینے کو غیبت سے پاک رکھا ہے روزے کے دوران، اور میں بکتا رہتا ہوں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو رمضان میں بھی جھوٹ کو اور غیبت کو ترک نہ کرے، رمضان میں بھی بکتا رہتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوا منہ کا اور وہ پاخانے والی جگہ کا، مقد کا، دونوں کا مقابلہ ہوا۔ منہ نے کہا کہ میں اچھا ہوں، پاخانہ والی جگہ نے کہا کہ میں اچھا ہوں۔ نام تو نہیں لیتا، حافظ صاحب نے روضۃ المحبین میں لکھا ہے، منہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، اور وہ گند والی جگہ کہتی ہے کہ میں اچھی ہوں۔ وہ کس طرح؟ تو پھر دونوں کے جب دلائل پیش ہوتے ہیں تو وہ گند والی جگہ جس سے گند نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اس لیے اچھا ہوں کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا، میں کسی کو گالی تو نہیں دے رہا، میں کسی کو ستا تو نہیں رہا۔ اگر گند نکلتا بھی ہے دھونے سے پاکی تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن تو ایسا گندا ہے کہ لوگوں کی غیبتیں کر کر کے۔ یہ حافظ صاحب کی بات سمجھانے کا انداز ہے۔ اس رمضان میں بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہوں، پیاس کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، نڈھال ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے منہ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسی طرح بکتا رہتا ہوں، اسی طرح غیبتیں کرتا رہتا ہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ ادھر سے ایئر کنڈیشن لگائی ہے آپ نے کمرے کے اندر، اور وہ دھڑا دھڑ ایئر کنڈیشن چالو ہے، لیکن کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگا جب کھڑکیاں کھلی رہیں گی۔ جب کھڑکیاں کھلی رہیں گی اور دروازے کھلے رہیں گے تو اس ایئر کنڈیشن کا ہائی لیول پر آپ اس کو تیز کر دیں، لیکن اس سے کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی آپ کو۔ ادھر بھوک کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اور ادھر میرا اس قسم کا بدبخت ہوں کہ ادھر سے پھر دروازے کھلے ہوئے، غیبت بھی کر رہا ہوں اور اللہ کو مل حرام خوری بھی کر رہا ہوں۔ تو پھر اس تکلیف کا، اس روزے کا مجھے ثواب کیا ملے گا؟ ساتھی بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر لیں، بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ
اور کوئی پتہ نہیں ہے. آج آپ بھی یہاں موجود ہیں, میں بھی یہاں موجود ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان کو آپ میں سے بہت سے پیارے چہرے مجھے نظر نہ آ جائیں, یا مولوی صاحب تقریر سنانے والا آپ کو نظر نہ آ جائے. مولوی لوگوں کو بتاتے ظالم ہو, مولوی لوگ بتاتے ہو ظالم ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم میں سے بہت سے لوگ موجود نہیں ہوں گے. یہ مولوی اللہ کا منشی ہے, یہ لکھتا رہے گا کہ اگلے سال تک کون, اگلے رمضان تک موجود ہے کون. مولوی کو خود مرنا نہیں ہے. ہماری تقریر تو ہوتی ہے نا کہ دیکھیں کہ اگلے سال کون موجود ہوگا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلے سال یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سے مبارک چہرے مجھے نہ ملے اور وہ زمین میں گئے ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نالائق ملا جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے یہ خود بھی موجود نہ ہو. عقل مند انسان, عقل مند وہ ہے جو ماضی پر بھی نہیں روتا. میرے اختیار میں جو کل جمعرات کا دن گزر چکا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. بدھ کا دن گزر چکا ہے اس کو میں نہیں لا سکتا. منگل گزر چکا ہے اس کو میں نہیں لا سکتا. منگل کے اعمال کو واپس کر نہیں سکتا. اور پیر جو مجھ سے گزر چکا وہ نہیں ہو سکتا. رجب کا مہینہ گزر چکا اس کو میں واپس نہیں کر سکتا. عقل مند آدمی ماضی کو کوئی دہرا نہیں سکتا. ماضی تیرے اختیار میں نہیں ہے, اور کل کا جو ہفتے کا دن آ رہا ہے وہ بھی تیرے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. نہ تو ہفتہ کو جلد آج ہفتہ لا کر کے مجھے دکھا دے. نہ مستقبل میرے اختیار میں ہے, نہ ماضی میرے اختیار میں ہے. نہ ماضی آپ کے اختیار میں ہے, نہ مستقبل آپ کے اختیار میں ہے. اگر حال اس وقت جو میں زندہ ہوں مجھے کرنا کیا ہے. اگر اللہ آپ کو رمضان کا پہلا دن دے گے اس کی بھی قدر کرو. دوسرے دن میں زندہ رہو اس کی بھی قدر کر دو. تیسرے دن میں زندہ رہو, اپنے حال کو سدھارو, اپنے حال کو سدھارو, اپنے حال کو بناؤ. ماضی تیرے اختیار میں نہیں, مستقبل میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں, یہ کسی اختیار میں نہیں. یہی عقل مندی ہے. جو کچھ بن پاتا ہے, آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, سبحان اللہ, ہم لوگ عبرت حاصل کرنے والے نہیں ہیں. اس آسمان کو دیکھتے رہو, کب تک دیکھو گے؟ یہ خوبصورت آسمان بھی دیکھو, ان درختوں کو بھی دیکھو, اور اپنی بلڈنگوں کو دیکھو, اور اس دن بھی ہوگا کہ میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گے, شاید یہ آسمان نظر نہ آ جائے. دیکھو اپنے بچوں کو گور گور کر کے دیکھو, بیوی کو دیکھو, لیکن ان کا دیکھنا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانا وہ مجھے اور آپ کو کام نہیں دے گی. جب آنکھیں بند ہو جائیں گے ان سے نظر ٹل جائے گی. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی وہ غائب ہو جائیں گے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی یہ آسمان نظر نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پراپرٹی میرے پاس نہیں آئے گی. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی کوئی بھی نہیں آئے گا. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی صرف یہ آئے گا میرے ساتھ, یہ صرف میرے ساتھ آئے گا, میرے اور آپ کے ساتھ یہ آئے گا. صرف روزے آئیں گے, زکوٰۃ آئے گی, حج آئے گا, نماز آئے گی. تو ایسا دوست پکڑ لو جو یہاں بھی تیرا دوست, قبر میں بھی تیرا دوست, محمد کی مجلس میں بھی تیرا دوست. دوست اس قسم کے اختیار کر لو, ایسے بے وفا دوستوں کو نہ لوکو. میں نے آپ کو بتایا کہ سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کی حکومت کی. ہمارے یہ جو حضرات ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ایک نواب شاہ والا ہمارا ہے, میں نواب شاہ میں گیا ہوں, ہوتے نواب شاہ میں ماروں انہیں کی گاڑیوں ڈیندا ہی. نواب شاہ میں بھی کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ لاہور کا ہے, میں لاہور میں گیا ہوں, وہ منڈیا اس کو ایسے سناتے ہیں کہ توبہ توبہ. اس لاہور میں بھی بہت سے منڈے ہیں, ادھر لاہور میں بھی مکمل ان کی حکومت نہیں ہے. اور ایک اب تو میاں والی کا آ گیا. وہ میاں والی میں جب ہم گئے, میں گیا ہوں کہیں تو میاں والی میں, وہ میاں والی بھی اس کو گالی دیتے, میاں والی والے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی اس کے گھر والے بھی, قرب و جوار والے بھی, وہ بھی لعنتیں بھیجتے ہیں. ایسی حکومت آپ نے دیکھی نہیں ہوگی جہاں سے سورج طلوع ہو جائے غروب ہونے تک, غروب سے لے کر کے مشرق تک, جہاں سے طلوع ہونے تک, شمال سے لے کر جنوب تک. کائنات کے اندر نمرود نے, بخت نصر بابلی نے, ان دو کافروں نے پوری دنیا کی حکومت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین, دو مسلمانوں نے پوری کائنات میں حکومت کی. اور اللہ کا کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر بابلی بڑے ظالم
بخت نصر بابلی اور باہلی دونوں ہیں کہ جس نے پوری کائنات کے اندر ان کی حکومت کی، ان کی حکومت رہی، لیکن پوری کائنات کی حکومت کرنے والے پورے حکومت کار دو گدھے گزرے ہیں، دو اللہ کے پیارے گزرے ہیں۔ پوری کائنات کی حکومت کرنے والے دو خنزیر اور گدھے گزرے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کو جانتے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی، ان میں سے سلیمان علیہ السلام ہے، ان میں سے حضرت سکندر ذوالقرنین جس وقت مر رہا تھا تو مرتے وقت اس کے آنسو آ رہے تھے، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس موقع پر اس نے کہا ربا وفادار تیری ذات ہے، ربا وفادار ہمدرد تیری ذات ہے۔ یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یہ انتظار میں ہے سکندر ذوالقرنین کی روح نکل جائے، ہم حکومت بانٹ لیں، کائنات کی دولتوں کو بانٹ لیں۔ یہ میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے نا، یہ اسی انتظار میں، یہ اس لیے بیٹھے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام، سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام تو فرماتے تھے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں، جب میں ذکر شروع کرتا ہوں، اس وقت کوئی ماں کا لال آ کر کے تو میری نماز خراب کرے۔ میرے رب نے اپنے لاڈلوں کے ساتھ تھوڑا سا فرشتوں کو ایک دفعہ بھیجا، لیکن عام بس کی بات کسی کی نہیں تھی۔ ایسا غرق ہوتا تھا ایسی نماز میں اور عبادت میں، ذکر و اذکار میں۔ داؤد کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، جب جھوم جھوم کر کے ذکر کرتا تھا تو پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ قرآن یہی کہتا ہے۔ میں جیو ٹیلی ویژن کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ جھومتا تھا اس کی آواز تھی۔ آپ بھی دیکھیں عبد الرحمن سدیس سب کو گھما دیتا ہے، جھوم جاتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ قرآن پڑھنے والے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ واہ واہ لوگ جھوم جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کو بخار چڑھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب ذکر کرتا تھا درخت بھی جھومتے تھے، پہاڑ بھی جھومتے تھے، اور مزے کی بات بتاؤں، اوپر سے پرندے آتے تھے، وہ آواز سن کر کے گر جاتے تھے نیچے، ایسی آواز تھی اس کی۔ یسبحن والطیر، پہاڑ بھی تسبیح پڑھے، پرندے بھی تسبیح پڑھے، یہ سارے کے سارے ایسی پیاری آواز آپ کی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا کی حکومت کرنے والے، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے دولتوں کو، آخر میں آپ نے کہا کہ لوگوں، حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا لوگوں مال جمع کرنا بھی مجھ سے سیکھو اور چھوڑنا بھی مجھ سے سیکھو۔ دیکھو آج میرے ہاتھوں کو دیکھو، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مال جمع کرنا بھی سیکھو کہ پوری دنیا کو سمیٹا، پوری دنیا کا حاکم بن گیا۔ جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سورج طلوع ہونے پہ پہنچا۔ جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن جہاں سورج غروب ہوتا ہے قرآن اس کو بتاتا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں بھی پہنچا۔ کیا کیفیت تھی میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیسے پہنچے۔ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، کیچڑوں میں ایسی شکل تھی کہ جہاں سورج جا کر کے غروب ہو رہا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، بغیر سواریوں کے کیا سواریاں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی حکومت کیا سواری تھی، سبحان۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اٹھاؤ میرے تخت کو اٹھاؤ، تخت پر بیٹھے ہوئے ہوائیں لے کر کے چل رہی اس کو۔ یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے دوستوں کا انتخاب مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا کہ یہاں بھی ان کی دوستی رہے اور آخرت میں بھی دوستی رہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث کے روزے پر اتنا ثواب مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو نہیں ملے گا جتنا اس مزدور کو ملے گا۔ ربا تیرے خزانوں پہ قربان جاؤں، تیرے علم پہ قربان جاؤں۔ اس لیے ساتھی استقبال کے لیے کھڑے رہیں، عقیدت سے احترام کریں رمضان کا، اور خوشی کریں، خوشی خوشی سے مریں گے نہیں انشاءاللہ، کوئی بھی نہیں مرے گا۔ اور پھر رمضان میں طلوع اس سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی رہے،
تھوڑا سا سوچ بھی لو کہ جو پورے سال بھوکے رہتے ہیں، کبھی ایک دن ان کے گھر پہ ان کے چولہے